اب یہ دیکھیں فائدہ تو ہوا ہے پر آئی ایم ایف بھی سنا ہے ناراض ہو رہا ہے شاید بھائی. اور ویسے یہ چینی کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ آپ کی حکومت میں بھی اسی طرح کے مسائل رہے ہیں. عمران خان صاحب کے نام سے کوئی بھی آپ کو شوگر مل منسوب نہیں ملے گی جو ان کے نام ہو. رمضان شوگر مل یا جتنے بھی شوگر مل ہیں نواز شریف اور اس کی خاندان کی. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ فائدہ نہیں ملا, یہ ڈس آن کر دے کہ رمضان شوگر مل یہ نواز شریف کی نہیں ہے. کرے ڈس آن نہیں ہے, کہانی نہیں ہے یا نہیں, یس اور نو. میرے خیال میں نواز شریف صاحب کی نہیں ہے. پھر کس کی ہے؟ حمزہ شہباز کی ہے. آپ بتائیں. رمضان شوگر میں کہتا ہوں نہیں ہے نواز شریف کی. آپ نواز شریف کا کہہ رہے ہیں. شریف فیملی کی کچھ شوگر مل ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک 40 لاکھ ٹن کے ایک شوگر مل پہ اگر کسی کی بھی ہے. صاحب آپ کے بارے میں نے صرف آپ سے یس اور نو. میں کہتا ہوں نہیں ہے نواز شریف کی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اس کے خاندان کی تو ہے نا جی, اس کا خاندان کی ہے. مطلب دونوں جو خاندان ہے اس وقت زرداری خاندان ہو جائے شریف خاندان ہو جائے, obviously اس بزنس سے وہ وابستہ ہے. ویسے قومی اسمبلی میں میرا ہے کہ میں اس پہ کوسچن جمع کروں کہ جتنی بھی شوگر ملز ہیں ان مالکان کے نام ہمیں دیا جائیں تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ who is responsible. آپ کوسچن ڈالے میں بھی سائن کر کے دوں گا. ابھی تو یہ انکاری ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ شریف خان جب اس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے عہدے سے فائدہ لیتے ہیں. انہوں نے پہلے چینی باہر بھیجی تاکہ ان کو پیسہ ملے, ان کو ڈالر ملے, ان کو یہ فائدہ لیں. اب انہوں نے وہ چینی سٹور کر دی ہے. اب باہر سے جب چینی آئے گی تو اس چینی کو مکس کر دیں گے کیونکہ وہ سستی چینی جب باہر سے آئے گی تو اس کے ساتھ وہ مہنگی بیچیں گے. فائدہ کس کو ہے؟ یہ شوگر مافیا جس کے خلاف عمران خان صاحب نے ہمارے دور حکومت میں ہم نے اس کے لیے کمیشن بنایا, ہم نے انویسٹیگیٹ کیا. جہانگیر ترین جیسا دوست عمران خان نے چینی کے معاملے میں کھویا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے چینی کے معاملے میں ناراض ہو گئے تھے اور ہمارے عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں اس چینی مافیا کا بہت بڑا کردار رہا, کیونکہ جو چینی مافیا کے سہولت کار تھے یا ان کے لوگ تھے وہ ہم سے ہمارے دور حکومت میں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. تو اب یہ بیسیکلی یہ دو خاندان جن کی شوگر ملز ہیں, یہ دیکھیں ایک مافیا ٹائکون ہے. ابھی بھی آپ جائیں ڈسٹرکٹس میں آپ ریٹ کرائیں, آپ شوگر ملوں کے اوپر ریٹ کرائیں, اگر بوریا نہ نکلی اس سے اطہر بھائی تو میرا نام بدل دینا. انہوں نے سٹاک کیا ہوا ہے, یہ آج سے نہیں ہو رہا. دیکھیں میں صرف اس حکومت کو بلیم نہیں کروں گا اس معاملے میں. دیکھیں چونکہ یہ ایک غریب بندے روزمرہ کے لوگوں کی چیز ہے, ہر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے. ویسے یہ کوسچن آپ کو پٹ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر کہ کون کون مالکان ہیں. میں اس کو پٹ کروں گا, میں تمام تفصیلات بھی منگاؤں گا اور اس کے بعد پھر شو میں آپ کو دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے اس ملک میں یہ شوگر مافیا ہے اس ملک میں. اور آخری بات یہ کہ اس حکومت میں صرف شوگر کا چینی کا تو مسئلہ نہیں ہے. اچھا چینی تو چلو پیداوار ہے, کبھی گنا زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے, وہ تو الگ ہے. تیل کا کیا ایشو ہے؟ کیا لیوی نہیں لگائی انہوں نے 15 روپے ٹیکس؟ اس کا تو کوئی تیل تو کوئی انٹرنیشنلی مہنگا نہیں ہوا. کون سی چیز میں آپ کو گناؤں آگے پروگرام میں اگر آپ مہنگائی کے اوپر جائیں گے تو میں ایک فگر کے ساتھ کہ ہمارے دور حکومت میں ان کو جب زیادہ مہنگائی نظر آ رہی تھی اس وقت چینی 2 روپے یا 3 روپے مہنگی ہوئی تھی. پوری میڈیا نے ہمیں ایسا لیا, ایسا ہمارے اوپر کرٹیسزم, سارا دن چینی ادھر چینی ادھر, ہیڈ لائنز میں چینی, ٹاک شو میں چینی, اڑتی چینی, مائک میں چینی, ہر طرف چینی. ہمارے چینی نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا. لیکن اب صرف آپ میرے خیال میں پہلا پروگرام اس معاملے کے اوپر کر رہے ہیں. چلیں اچھا شاہد صاحب, اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ پتہ نہیں 400 سے زیادہ انہوں نے ٹویٹس کی, اتنے اخبارات میں ان کی ہیڈ لائنز چھپی. صرف میں تو دیکھ رہا تھا جب میں لسٹ پڑھ رہا تھا میں نے کہا شاید یہ بھی ذکر ہو کہ 2 ٹیسٹ میچ کھیلے, 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے. تو یہ ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں. اور جو کھیلتا صاحب کہتے ہیں آپ لوگ کیوں باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آج بھی آپ صبح سے کھڑے تھے بارش میں جیل کے باہر, آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو پیرو تلے یہ سپرڈنٹ روند رہا ہے جس نے پریس ریلیز جاری کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی مینول بنایا کہ منگل کو وکلا اور فیملی ملیں گے, جمعرات کو فرینڈز یا پولیٹیکل لوگ انہوں نے ملنا ہے. پچھلے 5 سے 6 ہفتے ہو گئے کہ کسی بھی پولیٹیکل بندے کو اندر جانے نہیں دیا. نمبر 2 جو ہماری وکلا کی لسٹ ہوتی ہے اس میں 2-3 کو الاؤ کرتے ہیں, 2-3 کو نہیں الاؤ کرتے. 3 بہنیں ہیں, علیمہ خان, عظما آپا اور نورین آپا. 2 کو الاؤ کرتے ہیں, 1 کو نہیں کرتے الاؤ. دیکھیں سپرڈنٹ نے اپنی ہی ایک وہاں پہ دنیا بنائی ہوئی ہے, حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. دیکھیں اس کو عمران خان صاحب جس سے ملنا چاہتا ہے, دیکھیں قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں, قیدی خود بتاتا ہے کہ میرے فیملی میں میں نے کس کس کے ساتھ ملنا ہے, یا پولیٹیکل جماعت میں
میں نے کس کے ساتھ نہیں ملا؟ آج بھی ملے نا وہ بیرسٹر سیف صاحب سے ملے ہیں، سینیٹرز کے نام بھی انہوں نے فائنل کر دیے ہیں۔ بیرسٹر سیف کے حوالے سے وہ اگر مل رہے ہیں شاید کوئی ان کے اچھے مراسم ہو، میں نہیں چاہتا اطہر بھائی بتا دینا گزارا کریں۔ ٹھیک ہے، میرے ابھی 2-3 دن پہلے ہی صلح ہوئی ان کے ساتھ۔ اچھا نہیں میں اس پہ نہیں گفتگو کرنا۔ دیکھیے وہ بیرسٹر سیف جو ہے اس نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دکھائی کہ اس نے مجھے کنونس کیا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غیر ذمہ دار، ٹھیک ہے، اور اینڈ آف دی ڈے وہ خان صاحب کا موقع باہر آ کے رکھتے ہیں، اگر کوئی غلط بات ہوگی تو خان صاحب انکار کر دیں گے۔ وہ ابھی میں تو بیرسٹر سیف کو فالو نہیں کرتا نا، وہ تو گورنمنٹ کا کوئی چیز ہو، علی امین گنڈاپور کو یا آپس میں وہ کرتے ہیں۔ میں تو علیمہ خان فیملی کو یا ان وکلاء کو جن کے اوپر میرا ٹرسٹ ہے کہ وہ جب باہر آتے ہیں میں انہی کو ٹرسٹ کرتا ہوں، انہی کی بات کو میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ لیکن میرا کسی کے اوپر زیادہ اعتماد ہوگا، کسی اوپر کم ہوگا، حالانکہ میں گمان تو نہیں کرنا چاہتا کہ اگر کوئی عمران خان سے جو بھی ملے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شاید الفاظ عمران خان صاحب سخت ادا کر دیتے ہیں، میں باہر آ کے اتنے سخت نہ ادا کر سکوں، دیکھیں ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے اس کا، تو شاید میں نہ ادا کر سکوں۔ اور رہی بات سہولیات کی، دیکھیں آج بھی بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خود کہا، فیملی کو پیغام دیا کہ ان کو بخار ہے۔ اس سے پہلے جس کمرے میں اس کو رکھا تھا وہ اون نما تھا، اتنی گرمی تھی، دیکھیں 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ، 48 ایوریج چل رہی ہے۔ تو اگر آپ ایک چھوٹے سے کمرے کو میں عمران خان صاحب کو بند کریں گے، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہی چکیوں میں نے تقریباً 22-23 دن گزارے ہیں۔ 2015 میں جب لاک ڈاؤن میں ہمیں گرفتار کیا تھا، میں گیا ان چکیوں میں، اگر میں نواز شریف کو یا ان کے خاندان میں سے کسی بندے کو رکھ تو ادھر، اگر 5 دن اس نے گزارے تو اطہر بھائی میرا نام آپ ڈیالہ جیل میں رکے تھے؟ ڈیالہ جیل میں ہمیں پکڑا تھا انہی چکیوں میں کہ جدھر عمران خان صاحب کو انہوں نے بند کیا ہے۔ وہ تقریباً 6x6 کی چکی ہے، اس میں اگر آپ سیدھا سوتے ہیں تو دروازے سے پیر باہر آتے ہیں، اور واش روم چھوٹی سی اس کی دیوار ہوتی ہے۔ تو دیکھیں عمران خان صاحب ایک پرائم منسٹر رہے ہیں، اس ملک کے پارٹی کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے۔ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سب نے ووٹ دیا، سب نے الیکٹ کیا اس لیڈر کو۔ اگر آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ اس کے اوپر آپ سختیاں کریں گے، اس کو آپ حفظ بیجا میں رکھیں گے، اس کو آپ ٹارچر کریں گے، اگر عمران خان صاحب نے کمزور ہونا ہوتا، عمران خان صاحب نے ٹوٹنا ہوتا، کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال میں کر لیتے۔ لیکن بیسیکلی مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے پورا کا پورا جو ابھی عمران خان صاحب یا ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پورے کے پورے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے اس کی بڑی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی، دیکھیں بشرا بی بی کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر میں پرائم منسٹر ہوں، میں نے کوئی غلط کام کیا تو مجھے سزا دیں، میری وائف یا میری زوجہ کا کیا اس میں لینا دینا ہوگا؟ بشرا بی بی کو انہوں نے انڈائریکٹلی چیزوں میں انوالو کیا ہے۔ اگر فار ایگزامپل بشرا بی بی کے اوپر القادر کا یا توشہ خانہ کا وہ ہے کیس ہے، تو توشہ خانہ سے میں وزیر اعظم تھا، چیزیں تو میں نے لی ہیں، بشرا بی بی کا اس میں کیا کردار ہے؟ یا القادر ٹرسٹ جو بھی تھا اس میں بشرا بی بی کا کیا لینا دینا تھا؟ صرف ایک نام ڈال دیا ٹرسٹی میں کہ جی وہ ٹرسٹی ہے، حالانکہ وہ قانونی طور پہ غیر قانونی ہے ہی بھی نہیں، مطلب بشرا بی بی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں، یہ جب ان کی لیڈرشپ کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی، پھر ہم بھی سپرڈنٹ کو کہیں گے کہ جی ایک زبردست پریس ریلیز جاری کریں جس میں لکھے کہ جی نواز شریف کو پائے مل رہے ہیں، مریم نواز کو جو ہے پارلر ہم نے بنا کے جیلیں انہوں نے بھی کاٹی ہیں، فرائنگ پین سے استری کرتے تھے، انہوں نے بھی وہاں پہ مشکل ٹائم کاٹے۔ یہ نہیں ہے آپ کے دور میں خان صاحب نے تو کہا تھا میں اے سی اترواؤں گا، تو اے سی لگا ہوا تھا نا، یہ اے سی لگا دے، پھر نواز شریف نے کہا 2 اے سی لگا دو، مجھے اعتراض نہیں۔ تو اگر نواز شریف نے کہا کہ باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔